وہ سب کے سب بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے۔ گویا کہ تینوں آیتوں کا جو خلاصہ نکل کر کیا رہا ہے ہمارے سامنے، جو ایک واضح پیغام مل رہا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اور تقوی یہ وہ عظیم وصف ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، کسی غریب کو کچھ عطا کرتا ہے، چاہے وہ غریب اپنے رنگ کا ہو، اپنے نسل کا ہو، اپنے مذہب کا ہو یا غیر دین کا ماننے والا ہو، اگر اس کو عطا کرتا ہے، اس کی پریشانی میں کچھ بھی دیتا ہے، کچھ بھی مدد کرتا ہے، کسی بھی طرح کی مدد کرتا ہے، تو یقین جانے وہ انسانیت کے نام پر کیا گیا ایک عظیم تحفہ ہے۔ اور اگر وہ رضا الہی کے خاطر کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول ہوں گی۔ لیکن ایسے ہی ایک مرد مومن یا کوئی بھی انسان کوئی بھی عمل کر لے، اچھے سے اچھا عمل کر لے، روزہ رکھے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے نمازیں پڑھے، نوافل کا اہتمام کرے اور دیگر عبادتیں کرے، لیکن وہ ساری عبادتیں اگر ریاکاری کے لیے ہو، مکاری کے لیے ہو، کسی انسان کو دکھانے کے لیے ہو، رب کی رضا اس میں شامل نہ ہو، تو یقین جانے اس کی ساری عبادتیں رائگاں اور برباد ہو جائیں گی۔ تو میرے تمام محترم سامعین، میری پیاری مائیں اور بہنیں، میں سبوں سے یہ التماس اور اپیل کرتا ہوں کہ اس جلسے میں آپ نے جو شرکت کیا ہے، اس اجلاس میں دعوت کا جو روح آپ کو دیا جا رہا ہے، ان روحوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہاں آئے ہیں تو کچھ لے کر کے ضرور جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں آئے ہیں اور ایسے ہی اپنی نیندوں کو آپ نے تج دیا ہے، اپنی آرام کے بستروں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اور یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ جائیں، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، یقین جانے اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے کل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا پیارا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیتا ہے، یقین جانے وہ شخص کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی اور شافی ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العالمین وہ بندہ مجبور ہے، وہ بندہ قلاش ہے، وہ بندہ پریشان حال ہے، وہ بندہ محتاجی کے عالم میں ہے، اس بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ بندہ کسی کے تعاون کا محتاج ہے، یقین جانے کہ اللہ رب العالمین اس کو ایسی جگہ سے وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے جس کا وہ بندہ تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ملاحظہ کریں ایک حدیث جو محدثین نے اپنی مستند کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور واقعہ بنو اسرائیل کے دو لوگوں کا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی بنو اسرائیل کے، ایک شخص اپنا گھر بیچنا چاہا تو اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میں اپنا گھر بیچنا چاہ رہا ہوں، آپ میرے گھر کو خریدو گے، لوگے؟ دوسرا شخص تیار ہو جاتا ہے، بیچ بکن سب ہو جاتا ہے، معاملات طے ہو جاتے ہیں، دوسرا ساتھی اپنے بھائی کے